جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے گھر بیٹھ کر یہ سورہ مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جو بوڑھے لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ گھر بیٹھ کر اس سورہ مبارکہ کی آیات 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے سورہ مبارکہ کی آیات 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آیت یہ پڑھتا رہا تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دارالسلام سے مراد جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سردار نے ایک گھر بنایا، ایک دسترخوان لگایا اور ایک دائی بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس دائی کو لبیک کہا وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا اور سردار کو راضی کیا۔ بے شک سردار اللہ تعالیٰ ہے، گھر اسلام ہے، دسترخوان جنت ہے اور دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جنت کی تعریف بیان فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں فرمایا جنت میں وہ کچھ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ ترجمہ، سورہ سجدہ آیت نمبر 17 اور 16۔ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے جو کہ صلہ ہے ان کے کاموں کا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اعمال صالح کے ساتھ جنت کے حصول کی ترغیب دی گئی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنت کے بڑے بڑے انعامات بیان کیے گئے ہیں جو تہجد گزار ہیں اور اللہ کی عبادت و ذکر میں رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، کسی کان نے سنا تک نہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت پوری پڑھ لو۔ اللہ والو، دل 2 چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، غفلت اور گناہ سے، اور 2 ہی چیزوں سے صاف، روشن اور چمکدار ہوتا ہے، استغفار اور ذکر الہی سے۔ لہٰذا جس کے اکثر اوقات ذکر الہی سے غفلت و سستی میں گزریں اسی قدر اس کے دل پر زنگ کے تودے جم جاتے ہیں اور تہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ جب دل کا آئینہ ہی زنگ آلود و سیاہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا تو اس میں تو اپنی بھی صورت دکھائی نہیں دے سکتی، اس لیے باطل اسے حق کی صورت میں اور حق باطل کی صورت میں نظر آتا ہے، کیونکہ زنگ کے تودوں نے شیشہ دل کو کالا اور سیاہ کر دیا ہے تو اس میں حقائق اصلی صورت پر کیسے نظر آئیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب دل پر زنگ کی تہیں جم جائیں اور کالا اور سیاہ ہو جائے اور ران چڑھ جائے تو اس کے تمام تصورات جملہ عقارت خراب، فاسد اور بگڑ جاتے ہیں، اور یہ دل پر سب سے بڑی آفت ہے۔ ذکر الہی شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے،
ذکر الہی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہوتا ہے، دل کے تمام غم و فکر قلبی پریشانیوں کو دفع کرتا ہے، دل میں فرحت و سرور اور انصبات اور عیش خوشی پیدا کرتا ہے، دل اور بدن کو طاقت بخشتا ہے، دل کو روشن اور چہرے کو نورانی کرتا ہے۔ ذکر الہی کشائش رزق کا موجب ہے، ذاکر کو رعب و حیبت، لذت و حلاوت اور غور و تدبر کا لباس پہناتا ہے۔ ذکر سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے جو اسلام کی روح اشیائے ملت کا قطب اور سعادت و نجات کا مدار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی سبب بنا دیا ہے، اور محبت کا سبب اور وسیلہ ذکر الہی پر مداومت ہے۔ جوں جوں ذکر میں اضافہ ہوگا تو محبت الہی بڑھتی جائے گی، لہٰذا محبت الہی کے طالب و خواہش مند کو تمام علائق توڑ کر ذکر الہی پر ٹوٹ پڑنا چاہیے، اور حد سے زیادہ شوق و رغبت اور توجہ و انہماک سے ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی حیات قلبی کا موجب ہے، جوں جوں انسان ذکر الہی کرتا ہے اس کے دل میں نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ ابن قیم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے تھے دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، تو بتائیے پانی سے جدا ہونے پر مچھلی پر کیا گزرتی ہے۔ ذکر دل اور روح دونوں کی غذا ہے، انسان کو جب ذکر الہی کی خوراک نہ ملے تو وہ اس جسم کی طرح بیکار و ناکارہ ہو جاتا ہے جس کی خوراک بند کر لی جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ ایک دفعہ ابن قیم کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا، آپ نے صبح کی نماز پڑھی، پھر وہیں بیٹھ کر تقریباً دوپہر تک ذکر الہی کرتے رہے۔ ذکر سے فارغ ہو کر بندے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے یہ تو میرا ناشتہ ہے، اگر یہ ناشتہ نہ کروں تو یقیناً میری قوت سلب ہو جائے۔ ایک دفعہ فرمایا بعض دفعہ میں اپنے نفس کو دم دے کر اس لیے قدر آرام دے لیتا ہوں کہ دوبارہ پوری مستعدی سے دوسرا ذکر کر سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اسے ایک حج کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ذکر اللہ کی فضیلت ثابت شدہ ہے، لہٰذا جو شخص ہر روز 100 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے ہر روز 100 حج کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ذکر الہی زنگ اتار دیتا ہے، جیسے سابقہ حدیث میں بیان ہو چکا، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور دل کا زنگ غفلت و ہوا اور خواہشات نفسانی ہے، اور اس کی جلا ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں ہے۔ ذکر الہی تمام گناہوں اور بدیوں کو محو کر دیتا ہے، کیونکہ ذکر تمام نیکیوں سے اعلیٰ ترین نیکی ہے اور نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذکر انسان اور اللہ تعالیٰ کی باہمی بیگانگی اور بے ربطی کو زائل کرتا ہے، کیونکہ غافل انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا، لہٰذا ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو باہمی رابطہ و تعلق کو استوا رکھ سکتی ہے، باہمی بیگانگی کو دور کر سکتی ہے۔ ذاکر اللہ تعالیٰ کا جن کلمات جلالت اور تسبیحات و تحمیدات سے ذکر کرتا ہے وہی اذکار مصائب و تکلیف کے وقت اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں، کیونکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اللہ کے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیبت و جلال خداوندی سے جو تم اس کی تحلیل و تکبیر اور تحمید کرتے ہو وہ جا کر عرش الہی کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور شہد کی مکھیوں کی طرح آواز کرتی ہیں اور اپنے غافل کو یاد کرتی ہیں، کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہیں بھی کوئی چیز عرش الہی کے پاس یاد کرے اور تمہارا تذکرہ کرے۔ جب انسان عیش و کشادگی میں ذکر الہی کرتے کرتے اللہ سے تعارف اور راہ و رسم پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا واقف کار بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تنگی و شدت میں اس کا واقف و مددگار ہوتا ہے اور اس سے جان پہچان رکھتا ہے اور ہر وقت اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ چنانچہ ایسے مفہوم کی ایک حدیث بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا متی و ذکر گزار بندہ جب اللہ تعالیٰ کی سختی و مصیبت کے وقت پکارتا ہے یا اپنی حاجت کے لیے دستے سوال دراز کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، کسی واقف و معروف شخص کی معروف سی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اعراض کنندہ غافل شخص جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا، کسی منکر و نا واقف شخص کی غیر معروف آواز آئی ہے، عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ یہ ذکر الہی ہے، جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور مرفوعاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آدمی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اس کے ذکر الہی سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دہندہ ہو۔ ذکر الہی
زبان کو چگلی، جھوٹ، غیبت، بکواس، گالی گلوچ اور باطل سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ آخر انسان کو کلام تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر زبان سے ذکر الہی اور تبلیغ احکام نہ کرے۔ ذکر الہی کی مجالس فرشتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور لغو اور باطل اور خالی ذکر مجلسیں شیطانی مجلسیں ہیں۔ اب انسان کے سامنے دو مجلسیں ہیں، جسے بہتر تصور کرتا ہے اور پسند کرتا ہے اسے خود منتخب کر لے، کیونکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا۔ ذکر کی وجہ سے انسان قیامت کے دن حسرت و افسوس سے مامون و مسئول رہے گا، کیونکہ جو مجلس ذکر الہی سے خالی ہو وہ مجلس اہل مجلس پر قیامت کے دن ہلاکت اور بربادی کا موجب ہوگی۔ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا جنت کی زمین بھی نہایت زرخیز اور اعلیٰ ہے، اور پانی بھی میٹھا اور بے نمکین ہے، مگر ہے وہ صاف اور چٹیل میدان، اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرکوز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، اور 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ تمام دن شر شیطانی سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل و اعلیٰ نہیں سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ عمل کیا ہو۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ خواہ وہ سمندر سے بڑھ کر کیوں نہ ہو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے بجائے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لینا زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کو ان تمام چیزوں کے قائم مقام بلکہ ان سے بھی اعلیٰ خیال کرے۔ ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو ذاکر کے لیے دنیا میں بھی نور، قبر میں بھی نور اور آخرت کو بھی نور کا موجب ہوگا، اور پل صراط پر اس کے آگے آگے چلتا جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ دلوں میں نور اور قبروں میں روشنی پیدا کرنے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انعام، بتلائیے جو شخص جہالت و کفر کی موت مر چکا، ہم نے اسے علم و ایمان کی روح عنایت فرما کر زندہ کر دیا، اور اسے نور شریعت عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو ایسے اندھیروں میں گھر چکا ہو جہاں سے نکلنے کی امید بھی نہیں ہے؟ یہاں صاحب نور سے وہ مومن مراد ہے جو ایمان باللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور ذکر الہی سے منور اور نورانی ہو چکا ہو، اور صاحب ظلمات سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ سے غافل ہو چکا، اللہ کی یاد اور محبت الہی سے بالکل منہ موڑ چکا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، انسان کو اگر یہ نور حاصل ہو جائے تو اس میں ہر قسم کی فلاح و نجات موجود، اور اگر حاصل نہ ہو تو ہر شقاوت و بدبختی مرکوز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوفزدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا، اور ساتھ میں بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض احادیث میں ذکر آیا ہے کہ اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم
ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج بیتی من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ترجمہ: اور اس کعبے میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ الدر المنصور تفسیر ابن کثیر۔ البتہ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ آیت پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض ہونے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا ایک بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فضائل سے نوازے۔ اللہ والو، جو شخص ان بابرکت آیات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ والو، اس آیت کی کتنی برکت ہے، جان لیجئے کہ جو شخص بھی ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کی گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں۔ اے میرے مولا، تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، حفاظت فرما، ان سب کو اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکی اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک جائے اور نہ جانے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔